نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارا پروگرام شروع ہو چکا ہے اور اس کا نام ہے نور والی کتاب. بچوں، نور والی کتاب سے مراد اللہ پاک کے آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کردہ کتاب ہے، جو اس امت کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت کا گویا کہ ذریعہ اور سبب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن پاک. قرآن مجید بھی کہتے ہیں، قرآن شریف بھی کہتے ہیں، قرآن کریم بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بہت سارے نام ہیں. اللہ پاک قرآن مجید کی ہمیں برکتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے. تو کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اس پروگرام نور والی کتاب میں مختلف سیگمنٹس ہوں گے. ہر سیگمنٹ میں ہم قرآن ہی کی بات کریں گے. قرآن مجید کی آیات کو بھی ڈسکس کیا جائے گا، تلاوت بھی ہوگی. علم تجوید یعنی کہ قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے کے قواعد اور اس سے متعلق جو اصول ہیں ان کو بھی ہم بیان کریں گے. اور قرآن مجید میں موجود جو چیزیں ہیں، جن باتوں کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا، ان کا بھی بچوں وقتاً فوقتاً ہم ذکر کرتے ہیں. اور آج کے پروگرام میں تو ہم ایک ایکٹیویٹی بھی کریں گے. یہاں آخری سیگمنٹ ہمارا ہوگا جس میں یہاں موجود پیارے پیارے بچے اس ایکٹیویٹی کا حصہ بنیں گے. ایک مقابلہ ہوگا، کچھ سوالات ہوں گے، ان کے جوابات ہوں گے، پھر دیکھیں گے کہ کون آگے بڑھتا ہے اور کون پیچھے رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے ساتھ رہنا ہے. ابتدا کریں گے اپنے اس پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی، جس میں ہم تجوید اور قرآن مجید کی تلاوت کو شامل کرتے ہیں. بچوں، پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس. کیا نام ہے؟ تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. جی ماشاءاللہ، تجوید کلاس اس سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ کڈز مدی چل کے پیارے سے چھوٹے سے بچے نعت خواں موجود ہیں، قاری بھی ہیں ماشاءاللہ. حافظ حمزہ عطاری یہ نعت بھی پڑھتے ہیں اور قرات بھی کرتے ہیں. حمزہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی احسانی. آج بتائیں گے کہ آج ہمیں آپ نعت سنانے جا رہے ہیں یا قرآن مجید کی کوئی آیت یا کوئی سورت سنانے جا رہے ہیں؟ میں آج آپ کو قرآن مجید کی آیت سناؤں گا. ماشاءاللہ، بقرہ کی چند آیت ہیں. ماشاءاللہ. سورہ بقرہ جو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، آیتوں کی تعداد کے اعتبار سے اس کی چند آیات کو سلسلے کا حصہ بنائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما
كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين صدق الله العظيم ماشاءاللہ، سورہ بقرہ کی چند مبارک آیات سے ہمارے پروگرام کا اور ہمارے سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ان آیات میں بہت سارے اعراب آپ کو نظر آئیں گے، زیر، زبر، پیش، تنوین، جزم وغیرہ، لیکن آج ہم اعراب کی ایک خاص قسم کے بارے میں جانیں گے، ٹھیک ہے؟ اور مدنی قاعدہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں باقاعدہ اس کا ایک پورا لیسن موجود ہوتا ہے، سبق موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا، جنہوں نے پڑھا ہے تو وہ دوبارہ سنیں گے تو انشاءاللہ وہ پہلے پڑھا ہوا جو ہے وہ مزید یاد ہو جائے گا، اور جن کو معلوم نہیں ہوگا کڈز مدنی چینل کے ناظرین میں اگر چھوٹے بچوں کو معلوم نہیں ہوگا تو انشاءاللہ آج ان کو یہ نالج مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ پیارے بچوں، اعراب کی ایک قسم ہوتی ہے کھڑی حرکات۔ کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہیں حرکات زیر، زبر، پیش، ٹھیک ہے؟ اور ایک کیا ہوتی ہیں؟ کھڑی حرکات۔ اب یہ کھڑی حرکات کوئی نئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ وہی جو زیر، زبر، پیش آپ کو حرکات میں نظر آتا ہے اس میں کچھ تبدیلی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، زبر حرف کے اوپر ہوتا ہے، زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے، اور پیش بھی حرف کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب زبر، زیر، پیش وہی ہیں، لیکن ان کی شیپ جو ہے، ان کی ڈائریکشن تھوڑی سی تبدیل کرنی ہے۔ اب زبر ہے تو اس کو ایسے ہم سیدھا کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کھڑا زبر۔ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا ہم سیدھا کریں گے تو کیا ہو جائے گی؟ کھڑی زیر۔ اور پیش جو ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا ہم اوپر کی طرف موڑیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ الٹا پیش۔ یعنی زیر، زبر، پیش کو تھوڑا سا موو کریں گے آپ، تھوڑی سی ڈائریکشن چینج کریں گے تو وہی زبر کھڑا زبر بن جاتا ہے، وہی زیر کھڑی زیر بن جاتی ہے، اور وہی پیش الٹا پیش بن جاتا ہے۔ لیکن بچوں، پھر حرکات اور کھڑی حرکات کو پڑھنے کا انداز مختلف ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر انداز مختلف نہ ہو تو پھر الگ الگ ہونے کا فائدہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کا الگ پڑھنے کا انداز ہے۔ وہ انداز کیا ہے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آپ نے پڑھا ہوگا کہ زیر، زبر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، اور متحرک حرف کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حرکات میں تو یہ ہوتا ہے، لیکن کھڑی حرکات میں ایسا نہیں ہوتا۔ کھڑی حرکات میں بالکل وہی ہوتا ہے جو حروف مدہ میں ہوتا ہے۔ حروف مدہ پڑھے آپ نے؟ الف مدہ، واو مدہ، جی، الف سے پہلے زبر ہو تو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ حروف مدہ کو ایک الف یعنی دو حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، جیسے با، واو پیش، بو، با، یا زیر، بی، ٹھیک ہے؟
تو جس طرح حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے تھے، بالکل کھڑی حرکات کو بھی اسی طرح کھینچ کے پڑھیں گے. یعنی کہ اب قاعدہ اصول یہ ہے کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں. کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہوتے ہیں، گویا کہ اسی کی طرح ہوتے ہیں پڑھنے کے اعتبار سے. تو اب جس طرح حروف مدہ کو ہم ایک الف 2 حرکت کی برابر کھینچ کے پڑھتے تھے، تو کھڑی حرکات کو بھی بالکل اسی طرح کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں. کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہوتے ہیں، یعنی انہیں بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف 2 حرکت کے برابر کھینچ کے جی. تو ابھی دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی چند آیات جو حمزہ بھائی نے تلاوت کی. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کھڑی حرکات ہمیں نظر آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی. تو دیکھیں آیت نمبر 14 جو انہوں نے تلاوت کی، اس میں آپ کو ایک لفظ نظر آ رہا ہے شروع میں، آمنو. نظر آیا آپ کو؟ اب یہ دیکھیں حمزہ کے اوپر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ زبر نہیں ہے، کیا ہے؟ تو اس کو کیا کریں گے؟ حروف مدہ کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے حمزہ بھائی؟ پڑھیں ذرا اس کو. آمنو. ماشاءاللہ. دیکھیں انہوں نے حمزہ کو کھینچا اس لیے کہ کھڑی حرکات تھی، اور نون واو پیش نو کو کھینچا اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ حروف حرف مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے. ماشاءاللہ. جی آگے بڑھیں گے. قالو کے بعد آپ دیکھیں گے حمزہ کے اوپر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کھڑا زبر. تو اس کو بھی کیا کریں گے؟ ایک الف یعنی کیسے پڑھیں گے حمزہ بھائی؟ آمنا. ماشاءاللہ. جی آگے دیکھیں گے. دیکھیں شیاطینہم، یا کے اوپر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اس کو بھی کیسے پڑھیں گے؟ ایک الف یعنی 2 حرکت کے برابر کیسے پڑھیں گے حمزہ بھائی؟ شیاطینہم. ماشاءاللہ. آپ نے طی اس کو کیوں کھینچا ہے؟ یا مدہ ہو رہا ہے، یا مدہ. اور یا کو کیوں کھینچا ہے؟ کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر، کھڑی حرکت ہونے کی وجہ سے. تو کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آج ہم نے کھڑی حرکات کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ پاک ہمیں تجوید کے قواعد کے مطابق درست انداز، درست لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، وقت ہوا ہے دوسرے سیگمنٹ کا، جس میں ہم قرآن مجید کی آیات اور سورتوں کی فضیلتیں جانتے ہیں، احادیث، روایات اور کچھ قرآنی وظائف کا بھی ذکر ہوتا ہے. تو بچوں بڑھنا ہے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب. آج جس سورت کی فضیلت ہم جانیں گے پیارے بچوں، اس کا نام ہے سورہ فتح. کیا نام ہے؟ سورہ فتح کی فضیلت آج ہم جانیں گے. پیارے بچوں سورہ فتح سفر کی حالت میں پیارے آقا علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. مکے اور مدینے کے درمیان آپ علیہ السلام ٹریول فرما رہے تھے، سفر کر رہے تھے. دوران سفر اس سورت کا نزول ہوا، یعنی نبی کریم علیہ السلام کو یہ سورت عطا کی گئی، جبریل امین حاضر ہوئے. تو یہ مبارک سورت ہے کہ مکے اور مدینے شریف کے راستے میں یہ سورت نازل ہوئی. جب یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج رات مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے. سورہ فتح کتنی پیاری سورت ہے. پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آج رات، یعنی آپ سفر کے حالت میں تھے تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ آج رات مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا میں موجود ہر شے سے زیادہ پیاری ہے، محبوب ہے. تو اللہ پاک ہمیں بھی قرآن مجید سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سورہ فتح سے محبت کرنے کی اور محبت کا پھر تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں. ٹھیک ہے، اس کی زیارت بھی کریں گے، اس کو چومیں گے بھی، اس کا علم بھی حاصل کریں گے، درست انداز میں پڑھنے کی کوشش بھی کریں گے. قرآن مجید میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں، علماء کی صحبت میں رہ کے، درس نظامی کر کے، کتابیں پڑھ کے قرآن کے علوم کو سیکھنے اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے. اور قرآن نے جو میسیج دیا ہے، قرآن نے جو احکام بیان کیے ہیں، انشاءاللہ ان پر عمل بھی، اور صرف خود عمل نہیں کرنا بلکہ سیکھ کر عمل کر کے دوسروں کو بھی سکھانا ہے، کیونکہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اونچی آواز میں کیا کہیں گے؟
इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह पाक हमें अपनी इस्लाह करने और सारे लोगों की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। जिससे हो सके वो नेकी की दावत दे, ठीक है। जो गैर मुस्लिम है उनको इस्लाम की दावत दे, जो मुसलमान है उनको नेक आमाल की दावत दें। तो प्यारे बच्चों, सूरह फतह की फजीलत के बारे में हम जान रहे हैं। उलमाए किराम ने सूरह फतह के बारे में एक वजीफ़ा बयान किया है, तवज्जो से सुने प्यारे बच्चों और किड्स मदीचल के नाज़रीन। जिस वक्त रमज़ान शरीफ का चाँद देखा जाए, यानी जो यकम रमज़ान होती है, ठीक है, जिसको चाँद रात कहते हैं, चाँद नज़र आता है और तरावी की तैयारी करते हैं हम, ठीक है। तो वो जो पहली रात होती है रमज़ान की, उसके हवाले से ये वजीफ़ा है कि जिस रात रमज़ान शरीफ का चाँद देखा जाए तो सूरह फतह को 3 बार पढ़ने से पूरे साल रिस्क में खुशहाली और कुशादगी होती है। बच्चों, वजीफ़ा क्या है कि रमज़ान शरीफ का जैसे ही चाँद नज़र आए उसी रात सूरह फतह को कितनी मरतबा पढ़ना है? 3 टाइम्स, 3 मरतबा पढ़ना है। और उसकी बरकत ये होगी कि पूरा साल इंशाअल्लाह रोज़ी में, रिस्क में क्या होगी? बरकत होगी, कुशादगी होगी। अल्लाह पाक हमें इसकी बरकतें पाने की तौफीक अता फरमाए। एक और फजीलत जानते हैं सूरह फतह की। चुनाचे उलमा ने जिक्र किया कि जिस कश्ती में सवार होते वक्त इस सूरत को पढ़ लिया जाए। कौन सी सूरत? सूरह फतह। कश्ती में सवार होते वक्त इस सूरत को यानी सूरह फतह को पढ़ लिया जाए तो वो कश्ती डूबने से महफूज हो जाती है। अल्लाह पाक हमें कुरान मजीद की बरकतें पाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो किड्स मदीचल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, दूसरा सेगमेंट भी हमारा इख्तिताम को पहुंचा। बढ़ते हैं तीसरे सेगमेंट की तरफ जो रिकॉर्डेड है, जिसमें कुरान मजीद से मुताल्लिक कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। यानी कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिन बातों का, जिन अहकाम का जिक्र फरमाया है, उनमें से कुछ प्यारी प्यारी बातें सीखते हैं। तो बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है हमारा कुरान मेरा नूर वाली किताब। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है हमारा कुरान और मैं हूँ कितमीर रज़ा। आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे एक दरख्त की जिसे कुरान पाक में मुबारक दरख्त कहा गया है। वो दरख्त है बच्चों जैतून का। तूफान नूह के बाद ये सबसे पहला दरख्त है जो ज़मीन पर उगा, और जिस जगह सबसे पहले उगा वो कोहे तूर है। वो कोहे तूर जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह पाक से गुफ्तगू की। प्यारे बच्चों, जैतून के दरख्त की उम्र बहुत ज़्यादा होती है। कहा गया है कि जैतून का दरख्त 3000 साल तक बाकी रहता है। प्यारे बच्चों, आपको पता है जैतून के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि जैतून के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके ऑयल से लैंप जलाया जाता है और ये सालन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके लिए 70 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने बरकत की दुआ मांगी है। यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं से भी इस दरख्त ने बरकतें हासिल की। अल्लाह पाक ने इस मुबारक दरख्त के बारे में इरशाद फरमाया, तर्जुमाए कंजुल इरफान, और हमने दरख्त पैदा किया जो तूरे सीना पहाड़ से निकलता है, तेल और खाने वालों के लिए सालन लेकर उगता है। माशाअल्लाह। आज के सेगमेंट में हमने अल्लाह तबारक व तआला की एक नेमत के बारे में जाना जो कि फलों में भी शुमार होती है और बड़ी बरकत वाली चीज़ है जिसका अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिक्र फरमाया। वो क्या है? ज़ैतून। जी, ये बच्चों एक फल है, बड़ा मुबारक और बरकत वाला फल है, और इससे तेल भी बनता है, ऑयल भी बनता है, और वो बहुत सारी चीज़ों में कारामद होता है, उसमें बड़ी बरकत होती है। अल्लाह पाक हमें अपनी नेमतों में गौर व फिक्र करने और उन नेमतों का शुक्र अदा करने की नेमतें अल्लाह ने दी हैं, तो शुक्र भी किसका अदा करेंगे? अल्लाह का। तो जो भी नेमत मिलती है, खाने की हो, देखने की हो, पहनने की हो, इस्तेमाल करने की हो, ठीक है, तो हमें अल्लाह का क्या करना है? शुक्र अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, या अपनी ज़बान में कह दें अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। क्योंकि बच्चों, जब अल्लाह ताला की नेमतों पे मोमिन मुसलमान अल्लाह का बंदा शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला नेमतों में इजाफा फरमाता है, नेमतों में इजाफा फरमाता है। अल्लाह पाक हमें अपनी नेमतों में गौर व फिक्र करने, उनकी कदर करने और उनका शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। किड्स मदीचल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब वक्त हुआ है इस पुर्रैम नूर वाली किताब के चौथे और लास्ट सेगमेंट का, जिसमें एक एक्टिविटी होगी। और एक्टिविटी क्या है? एक मुकाबला है। कुछ सवालात होंगे, कुछ जवाबात होंगे, कोई आगे बढ़ेगा, कोई हो सकता है पीछे रह जाए, ठीक है, कुछ देखेंगे, कुछ परफॉर्म करेंगे, ठीक है।
تو پیارے پیارے بچے بہت سارے موجود ہیں دونوں طرف دائیں بائیں، لیکن ایک ایک بچے کی سلیکشن ہوگی اور پھر ان سے سوالات ہوں گے۔ بچوں سوال کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں سوال بیان کروں گا، میں کوشچن کروں گا، آپ نے توجہ سے سننا ہوگا، اور آپ کے سامنے ایک باسکٹ موجود ہوگی، ایک ٹوکری ہوگی، اس میں بہت سارے پیپرز ہیں، ان پیپرز میں مختلف سوالات کے مختلف جوابات لکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے میرا سوال سننا ہے اور پہچاننا ہے کہ اس کے جواب کیا ہوگا۔ جو جواب آپ کو سمجھ میں آتا ہے وہ پیپر آپ نے نکالنا ہے اور بورڈ پر اس کو پن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے سوال کے نمبر کے ساتھ پہلے سوال کا جواب، دوسرے نمبر کے ساتھ دوسرا، اور جو بچہ بھی سلیکٹ ہوگا وہ دوسرے بورڈ کو نہیں دیکھے گا، صرف اپنے بورڈ کو دیکھے گا، کسی کی اور سنے گا، صرف میرے سوال کو سنے گا، چیٹنگ نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ تو دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ تو بڑھنا ہے اپنے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے جواب ڈھونڈیں۔ کیا نام ہے؟ جواب ڈھونڈیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جواب ڈھونڈیں، جواب سے پہلے بچے ڈھونڈیں گے جو اس مقابلے کا حصہ بنیں گے۔ تو کون آنا چاہے گا یہاں سے؟ سب نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں سوائے کہ۔ آپ کا نام کیا ہے جناب؟ محمد مبشر۔ محمد مبشر۔ مبشر یا مبشر؟ مبشر۔ مبشر، ماشاءاللہ۔ کریں گے مقابلہ؟ جی۔ اگر پیچھے رہ گئے تو کوشش کریں کس چیز کی؟ پیچھے رہنے کی؟ آگے رہنے کی۔ ماشاءاللہ، چلیں آ جائیں مبشر بھائی، بشارت دینے والے، خوشخبری سنانے والے۔ یہاں سے کون آنا چاہے گا؟ سارے ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ آپ کا نام؟ محمد ابو بکر۔ محمد ابو بکر، بڑا پیارا نام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے۔ کریں گے مقابلہ؟ جی۔ وہ سامنے دیکھ لیں، مبشر بھائی ہیں، خوشخبری سنا دی انہوں نے، پھر چلے آ جائیں۔ ماشاءاللہ، تو مبشر بھائی اور ان کے مقابلے میں ہیں محمد ابو بکر۔ بچوں میں آپ سے سوال کروں گا، آپ نے میرا سوال سننا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، جواب ذہن میں سوچنا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، پھر اس جواب کو باسکٹ میں تلاش کریں گے، جو مل جائے اس کو آپ نے اس نمبر وائز لگانا ہے۔ پہلا سوال ہے تو پہلے نمبر کے ساتھ پن لگائیں گے، دوسرا سوال ہے تو اور صرف اپنے بورڈ کو دیکھیں گے یا میرا سوال سنیں گے، نہ کسی دوسرے کو دیکھیں گے نہ کسی کی آواز سنیں گے۔ آپ لوگوں نے بھی نہیں بتانا، ٹھیک ہے جی؟ آپ دونوں سے سوال ہے، توجہ سے سنیں، بہت آسان سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نور کا کھلونا، نور کا، یہ ایک رسالے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ نور کا کھلونا، یہ رسالہ کس نے لکھا ہے؟ اس رسالے کے رائٹر کون ہیں؟ اس رسالے کو لکھنے والی شخصیت کون ہے؟ رائٹر کا نام بتانا ہے۔ نور والا کھلونا، پیارے بچوں بڑا پیارا رسالہ ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات کا، آپ کی شانوں کا اس میں بڑے آسان انداز میں ذکر کیا گیا ہے، اور لکھنے والے کون ہیں ان کا لقب بتانا ہے، ماشاءاللہ بتا دیا گیا ہے دونوں طرف سے۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ سورہ کوثر میں کتنی آیات ہیں؟ آیات کی تعداد بتانی ہے ڈیجٹ میں، اور یہ یاد رکھیں قرآن مجید کی یہ سب سے چھوٹی سورت ہے جی۔ سورہ کوثر جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کی آیتیں کتنی ہیں؟ جی جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ سوال نمبر 3 آپ لوگوں سے یہ ہے، سوال نمبر 3، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کون سے شہر سے ہجرت فرمائی تھی؟ کون سے شہر کی طرف نہیں، کون سے شہر سے ہجرت کی تھی؟ ہجرت کی ابتدا کس شہر سے ہوئی تھی؟ اس مبارک شہر کا نام بتانا ہے۔ کس شہر سے آپ علیہ السلام نے ہجرت کی تھی؟ جی جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ سوال نمبر 4 یہ ہے کہ عربی میں حروف تہجی یعنی کہ الفابیٹس کتنے ہیں؟ عربی کے الفابیٹ، عربی کے حروف تہجی، حروف مفردات بھی جن کو کہتے ہیں، الگ الگ پڑھتے ہیں ہم، الف با تا ثا، یہ کتنے ہیں؟ تعداد بتانی ہے۔ ہو گیا؟ ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 5 آپ لوگوں سے یہ ہے کہ قرآن پاک کے دوسرے پارے کا نام بتائیے۔ قرآن پاک کے دوسرے پارے کا نام کیا ہے؟ اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، پاروں کے نام یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس پارے کی ابتدا جس کلمے سے ہو رہی ہے وہی اس پارے کا کیا ہوتا ہے؟ نام ہوتا ہے، جو ہر پارے کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ دوسرے پارے کا نام ماشاءاللہ بتا دیا گیا ہے۔ چھٹا اور آخری سوال آپ دونوں سے یہ ہے کہ حجر اسود کہاں سے آیا تھا؟ ہے تو خانہ کعبہ میں، خانہ کعبہ کے ایک کنارے، ایک کونے پر ہے جس کو رکن اسود کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آیا کہاں سے تھا؟ دنیا میں حجر اسود کہاں سے آیا تھا؟ ماشاءاللہ دونوں طرف جواب مکمل ہو چکے ہیں۔ اب چیک کریں گے ہمارے ابو بکر بھائی نے کیا کیا ہے۔ ماشاءاللہ، کیسے ابو بکر بھائی، ٹھیک ہیں؟
کیا کیا آپ نے؟ سوال کے سارے جواب دیے آپ نے، سارے سوالوں کے جواب دیے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں نظر آ رہی ہیں، چیک کر لیتے ہیں جی۔ پہلے سوال کا جواب تھا امیر اہل سنت۔ نور کا کھلونا رسالے کے رائٹر مصنف کون ہے؟ امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی۔ تو انہوں نے لکھا امیر اہل سنت، ان کا جواب درست ہے۔ سورہ کوثر کی کتنی آیات ہیں؟ 3 آیتیں، انہوں نے 5 لکھا، ان کا جواب درست نہیں ہے۔ تیسرے سوال کا جواب تھا مکہ شریف۔ ہجرت کی ابتدا ہوئی تھی مکے سے ہجرت ہوئی تھی مدینے کی طرف، تو یہاں انہوں نے لکھنا تھا مکہ شریف، انہوں نے مدینہ شریف لکھ دیا، تو ان کا یہ جواب درست نہ ہو سکا۔ چوتھے سوال کا جواب تھا 29 حروف تہجی عربی کے الفابیٹ کتنے ہیں؟ 29، ان کا جواب درست ہے۔ دوسرے پارے کا نام سیقول ہے، ان کا جواب درست ہے۔ حجر اسود جنت سے آیا تھا، ان کا جواب درست ہے۔ تو کتنی غلطیاں ہوئی ہیں؟ چلیں اب دیکھتے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ مبشر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی آپ نے جوابات تو دیکھ لیے، تو کیا کیا آپ نے؟ صحیح کر لگتا ہے سب کچھ صحیح کیا آپ نے ماشاءاللہ۔ چلے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب تھا امیر اہل سنت، ان کا جواب درست ہے۔ دوسرے سوال کا جواب 3 تھا، ان کا جواب درست ہے۔ تیسرے سوال کا جواب مکہ شریف تھا، ان کا جواب درست ہے۔ چوتھے سوال کا جواب 29 تھا، ان کا جواب درست ہے۔ پانچویں سوال کا جواب سیقول تھا، ان کا جواب درست اور ہے۔ چھٹے سوال کا جواب تھا جنت، یہ بھی جواب۔ درست تو ہے۔ اس طرح ہمارے مبشر بھائی خوشخبری سناتے ہوئے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جنت میں جانا نصیب فرمائے، اور جنت میں جانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے محبت کی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اور قرآن پاک کے احکامات پہ عمل کیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کہیں گے اس پر؟ آمین۔ کیا کہیں گے؟ آمین۔ آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق کچھ نئی انفارمیشن لے کر، انٹرسٹنگ باتیں لے کر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب۔ بچوں کا مدنی چینل